اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا کیا جائے نماز کے وقت لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلائی جائے، کسی نے کوئی طریقہ تجویز کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ بہرحال ایک صحابی سوئے، ایک روایت کے مطابق ابو بکر صدیق کو بھی خواب آیا، عبداللہ بن زید کو بھی آیا کہ کیا کہ کوئی حضرت کو آذان سکھا رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے وہ صحابی اور دروازے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے بھی دیکھا ہے؟ اور صدیق اکبر نے بھی ہمیں یہی آ کر بتلایا ہے، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، پھر 2 دفعہ حی علی الفلاح، اینڈ میں 2 دفعہ اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی۔ میرے آقا نے کسی سے نہیں فرمایا کہ اس کو سکھا دو اذان، چلو بھائی تو نے دیکھا ہے تو اذان دے دے، تو نے دیکھا ہے تو اذان دے دے، کسی اور کو سکھا دو نا۔ یہ الفاظ ہے حدیث پاک کے مفہوم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ تم نے خواب کے اندر سنے ہیں نا بعین ہی وہی الفاظ بلال کو سکھا دو۔ آج بلال اذان دے گا، کوئی اور اذان نہیں دے گا۔ پہلی اذان اسلام کے اندر دی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ میرا اور حضرت بلال حبشی کی زبان بھی بلالی تھی، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے، یا اشہد ان لا الہ نہیں پڑھتے، اشہد ان لا الہ سین کی آواز نکالتے تھے، بلالی زبان تھی۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت بلال کا جو اشہد ہے نا، اللہ اشہد کر کے قبول فرماتا ہے، اشہد کر کے۔ اور کسی اور کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جو مرتبہ ملا اس لحاظ سے، وہ کسی اور کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بھی پسند فرمایا جو بلال حبشی کی نقل اتارے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دفعہ جنگ تبوک سے واپس آنے لگے تو مقام جارانہ کے مقام کے اوپر ٹھہرے، اذان کا وقت ہو گیا۔ جب اذان کا وقت ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا اے بلال اذان دو۔ جارانہ کا مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے جو حج والے جانے والے یا عمرہ کے لیے تشریف لے جانے والے اس مقام سے بڑے عمرے کی نیت کر کے آگے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مقام جارانہ وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اتنی برکتیں رحمتیں نازل کی ہیں کہ میں ایک رات وہاں پہ سویا تھا، ایک رات سویا تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آقا نے مجھے 70 مرتبہ دیدار کرایا اپنا، ایک رات مقام ہے۔ اور اس مقام پر میرے آقا پہنچے، میرے آقا نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ، بلال اذان دے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مقام جارانہ پر اذان دی تو 7-8 بچے نا دور کہیں کھیل رہے تھے، ان میں حضرت ابو معذورہ بھی تھے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، 15 سال کی عمر ہے۔ بلال حبشی نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ جو بچے تھے نا وہ بھی حضرت بلال کی نقل اتارنے لگے۔ میرے آقا نے سماعت کر لیا، نقل اتار رہے ہیں۔ اذان مکمل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی کو بھیجا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پھر ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بھی ان کے ساتھ گئے۔ میرے آقا نے ان کو پکڑ کر لے کے جو بلال کی نقل اتار رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گئے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم گئے پکڑنے کے لیے تو بچوں نے دیکھا ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہ ڈر کے بھاگ پڑے، لیکن مولا علی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پیچھے بھاگے، پکڑ کرنا حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ انہوں نے آپس میں پروگرام کیا کہ ہم بتائیں گے نہیں کہ ہم نقل اتار رہے تھے۔ جب آئے میرے آقا نے فرمایا کہ کون بلال کی نقل اتار رہا تھا؟ چپ۔ میرے آقا نے فرمایا کون تھا؟ بولو نا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نقل اتار رہے تھے، چلو باری باری اذان سناؤ۔ اب 7-8 لڑکے ہیں، کس کی عمر 12 سال ہے، کس کی 10 سال ہے، کس کی 15 سال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا باری باری اذان سنا۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا، لائن میں کھڑا ہوا، ایک ہی باری آئی۔ میرے آقا نے فرمایا اذان سنا جو تم نے سنی ہے؟ اس نے اشہد ان لا الہ پوری اذان سنا دی، اللہ اکبر پوری اذان۔ میرے آقا نے فرمایا چلا جا تو۔ دوسرے کی باری آئی، میرے آقا نے فرمایا تو بھی اذان سنا، تو نے نقل اتاری نا بلال کی؟ یا رسول اللہ میں نے اتاری ہے۔
میرے آقا نے فرمایا چل تو بھی اذان سنا. اب اس نے بھی اذان سنائی, وہ بھی اذان سنانے لگا. اب اس نے بھی اذان سنا دی, میرے آقا نے فرمایا چل جا تو بھی چلا جا. تیسرے نے سنائی, چوتھے نے سنائی, پانچویں نے, چھٹے نے سنائی. ساتویں آٹھویں نمبر پر نا حضرت ابو معذورہ کا نمبر لگ گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے سنی بلال کی اذان؟ میں نے سنی ہے. میرے آقا نے فرمایا چل اذان سنا. پھر حضرت ابو معذورہ نے پھر اذان سنائی اور نقل بلال کی اتاری تو کمال اتاری. پھر نقل ایسے لگا جیسے بلال حبشی اذان دے رہی ہوں. بلال حبشی 15 سال کی عمر ہے. میرے آقا نے جب اس نے اذان مکمل کی, میرے آقا نے باقیوں کو فرمایا بھائی جو بچ گئے ہیں نا اذان سنانے والے, اب وہ چلے جائیں, ابو معذورہ ہمیں مل گیا جو ہمیں چاہیے تھا. میرے آقا نے فرمایا اذان سنا دی؟ آقا سنا دی. میرے آقا نے فرمایا چل دوبارہ سنا, مزہ آیا ہے. اذان سننے سے کیا آیا ہے؟ سکون آیا ہے. دوبارہ سنا. کتنے خوش بخت ہیں. کہنے پھر حضور کی نظر پڑ گئی میرے اوپر حضور علیہ السلام کی. وہ جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. کہ بس میری زندگی سنور گئی. میرے آقا کو میں نے دوسری دفعہ اذان سنائی, دوسری دفعہ. کہہ رہا جب دوسری دفعہ میں نے اذان سنائی, میرے آقا فرماتے ہیں یار اور مزہ آیا, اور دوبارہ سنا پھر اذان. اس نے تیسری دفعہ اذان سنائی میرے آقا کو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس نے ابو معذورہ تیسری دفعہ اذان سنائی, حضور نے ایسے ہاتھ کھڑے کر دیے, اللہم بارک فیہ, اللہم بارک فیہ, اللہم بارک فیہ وَأَهْدِهِ لِلْإِسْلَامِ. اللہ اس میں برکت بھی دے اور اس لیے اسلام کی توفیق بھی عطا کر دے. ابو معذورہ کہتا ہے بس حضور کی دعا ہاتھ اٹھانا تھے, اللہ نے قبول کر لی. میں 15 سال کا نوجوان, میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, کسی سے نہیں پوچھا, بھائی سے نہیں پوچھا, رشتہ دار سے نہیں پوچھا, کسی عزیز سے نہیں پوچھا. بس حضور نے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میں بکریاں چرا رہا تھا, میری قسمت جاگ اٹھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, میں نے کلمہ تو پڑھ لیا, مسلمان تو ہو گیا, میں مسلمان تو ہو گیا. یا رسول اللہ میرا کام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انت مؤذن, تیرا کام یہ ہے کہ تو اذانیں دیا کرے گا. یا رسول اللہ اذانیں تو بلال دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اذانیں بلال مدینہ میں دیتا ہے, تو مکہ میں دیا کرے گا اذانیں, تو مکہ میں اذان دیا کرے گا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں لوگوں میں کیا بتاؤں, میری قسمت جاگ اٹھی. میں بکریاں چرانے والا, حضور نے مکہ کا مجھے مؤذن بنا دیا, میں مکہ میں اذانیں پڑھنے لگا. بلال حبشی کے جو نقل بھی اتارے تو میرے آقا کو کیا ہے جی, وہ محبوب ہے. میرے آقا تلاش کرتے ہیں کہ بلال کے جیسی اذان کون دیتا ہے. اور بلال جب اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہوتی تھی, رخ مصطفیٰ پر ہوتی.